وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان. بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سرخرو. دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا. ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی. سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی. انہوں نے درخواست کی ایران میں تباہی کو روک دیں. جنگ بندی آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے. عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے. اے ایف پی سے گفتگو میں کہا، امریکہ نے 100% فتح حاصل کر لی. یقین ہے چین نے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کیا. 15 نکاتی منصوبے میں بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا، باقی پر جلد پیش رفت متوقع ہے. ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کا اعلامیہ جاری. وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان 45 منٹ طویل، خوشگوار اور دوستانہ گفتگو ہوئی. صدر مسعود پزشکیان نے عارضی جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا. پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ، اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، فریقین 10 اپریل کو اسلام آباد آئیں، تمام تنازعات حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کریں. امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے. آئندہ دنوں میں مزید خوشخبریاں شیئر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ. شہباز شریف نے کہا، پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے. ایران کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی. آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملے گا. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے. اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب 10 نکاتی منصوبے کی تمام تفصیلات مذاکرات میں طے پا جائیں. ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے. سی این این کے مطابق جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف امریکہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں، ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے. ایران کے 10 نکات میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت نہیں ہوگی. جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ کیا جائے. آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول جاری رہے گا. یورینیم افزودگی کو تسلیم کیا جائے. ایران پر آئی تمام پابندیاں ختم، خطے سے امریکی فوج نکل جائے. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے. ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمانی اسپیکر باقر غالباف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائیں گے، مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے. اسرائیل نے ایران پر 2 ہفتوں کے لیے حملے روکنے کی حمایت کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوگی. صدر ٹرمپ ایران سے متعلق خطرات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھول دے اور خطے میں تمام حملے بند کر دے. امریکہ نے اسرائیل کو بتایا ہے مذاکرات کے دوران مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایران امریکہ جنگ بندی پر اسرائیلی اپوزیشن تلملا اٹھی. نیتن یاہو کو ناکام وزیر اعظم قرار دے دیا. کہا، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، غفلت اور ناقص حکمت عملی سے ہونے والے نقصان کے ازالے میں برسوں لگیں گے.
پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے امریکہ اور ایران میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کرا دی. سول اور عسکری قیادت کی کاوشیں آخر کار رنگ لے آئیں. پاکستان نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے منگل کا دن اور رات انتہائی مشکل تھی. پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودی عرب اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے. سول اور عسکری سطح پر روس اور چین سے دن میں 3 مرتبہ رابطہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر براہ راست روابط میں مشغول رہے. وزارت خارجہ اور قومی سلامتی اداروں کے پس پردہ کرداروں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. انتہائی ذمہ داری اور رازداری سے سارا عمل مکمل کیا گیا. وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے پاکستان نے بھرپور کوششیں کی اور آئندہ بھی جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز کے درمیان رابطہ. ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ صورتحال پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے قطری وزیر مملکت نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. اسحاق ڈار سے یورپی یونین کے نائب صدر کا بھی رابطہ. جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر. خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. شکریہ پاکستان، سب کی زبان پر ایک ہی بیان. سعودی عرب، چین، ترکی، برطانیہ سمیت کئی ممالک پاکستان کے معترف. سعودی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نتیجہ خیز کوششوں کو سراہا. چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اب مقصد جنگ کے دیر پا خاتمے کے لیے بات چیت کرنا ہے. فرانسیسی صدر نے بھی جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا. معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے کی تجویز. ترکی نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق معاہدے کی پاسداری کریں گے. ملائیشیا، عمان، قازقستان کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم. آسٹریلوی وزیر اعظم نے خوشی کا اظہار کیا. نیوزی لینڈ نے مستقل امن کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ایکس پر لکھا شکریہ پاکستان. اقوام متحدہ اور یورپین کمیشن نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا. دنیا میں امن کے لیے پاکستان کے بروقت اقدامات نے بھارتی رہنماؤں کو حواس باختہ کر دیا. کانگریس رہنما جے رام رمیش نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری بھارت کے لیے سنگین دھچکا ہے. مودی اور اس کی ٹیم کی ذاتی پالیسیز بزدلانہ اور ناکام ہیں. پرمود تیواڑی کہتے ہیں نریندر مودی نے بھارت کو سفارتی محاذ پر ناکام بنا دیا. تکلیف یہ ہے امریکہ ایران امن مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور نئی دہلی منہ تکتا رہے گا. بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی نے خطے میں پاکستان اور چین کا اثر و رسوخ بڑھا دیا ہے. پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا. بین الاقوامی میڈیا کا اعتراف. دنیا بھر میں پاکستانی قیادت کے مدبرانہ کردار کی گونج. دی نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے ایک تہذیب کو تباہ ہونے سے بچا لیا. نیکی ایشیا نے لکھا پاکستان ایران کو قیامت خیز تباہی سے بچانے میں کامیاب رہا. جاپان ٹائمز نے پاکستان کو کامیاب اور حیرت انگیز ثالث قرار دیا. این بی سی نے کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تجویز مان لی، ایران کو مہلت مل گئی. اسکائی نیوز نے لکھا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے امریکہ سے اپنی بات منوا لی. ڈیلی میل کے مطابق جب دنیا سانس لینا بھول کر دعائیں مانگ رہی تھی پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوئیں. سی این این نے کہا پاکستان نے امریکہ کو ایران پر حملے سے روک لیا. الجزیرہ نے لکھا دنیا امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا احترام اور حمایت کر رہی ہے. پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی میں کلیدی کردار اسلام آباد چاکس ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. سوشل میڈیا ایکس پر صارفین کی پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی پذیرائی عالمی امن کا سفیر قرار دے دیا. جنگ بندی کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جشن. شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. تہران میں لوگوں نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے. شہریوں کا کہنا تھا یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا.
پاکستان نے 1 ارب 43 کروڑ ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کر دی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے بیرونی ادائیگیاں بین الاقوامی بانڈ کی مد میں کی گئی. 1 ارب 3 کروڑ ڈالر اصل رقم اور باقی سود کی مد میں ادا کی گئی. بیرونی ادائیگیوں میں 14 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سود کی مد میں ادا کیے. مشرق وسطی کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. بینچ مارک 100 انڈیکس میں کاروبار کا آغاز 12,362 پوائنٹس کے اضافے سے ہوا. 5% سے زائد تیزی پر مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا. مارکیٹ دوبارہ کھلنے کے بعد انڈیکس کی 13,513 پوائنٹس اضافے سے 1,65,174 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی. ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 5% بڑھ گیا. جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 2.2% اضافہ. ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 3% بڑھ گیا. ممبئی اسٹاک کا سینسیکس انڈیکس 3%، نیفٹی 50 انڈیکس 3.5% اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 19% گر گئی. لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 14.95% کم ہو کر $92.94 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل 16.13% سستا، قیمت $94.72 فی بیرل پر آ گئی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی تولہ سونا 15,700 روپے مہنگا، قیمت 5,04,162 روپے پر پہنچ گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $157 اضافے سے $4,814 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 440 روپے اضافے سے 8,184 روپے کی ہو گئی. ایران اور امریکہ کا کشیدگی سے پیچھے ہٹنا خوشائن ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پاکستان نے امن کے لیے دانشمندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا. تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں. پی ٹی آئی کا ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم. بیرسٹر گوہر نے کہا جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. مریم نواز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا. کہا دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان کی کامیابی سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کہتی ہیں پاکستان کو عالمی امن کے فروغ اور مؤثر سفارتکاری پر نوبل انعام ملنا چاہیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان نے مؤثر کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ حکمت عملی نے خطے کو بڑی تباہی سے محفوظ رکھا. امریکی کانگریس ڈیموکریٹ پارٹی کے 1/4 سے زائد ارکان نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. امریکی اخبار کا کہنا ہے مواخذے یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے. کئی ڈیموکریٹک ارکان نے ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار کیا. سینیٹر کرس مرفی نے کہا صدر کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کابینہ کو 25ویں ترمیم پر غور کرنا چاہیے. وفاقی آئینی عدالت کو توہین عدالت کے مقدمات سننے کا اختیار ہے. وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا توہین عدالت مقدمات کی سماعت کا اختیار آرٹیکل 189 اور 204 دیتا ہے. توہین کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی عدالت کا بنیادی آئینی اختیار ہے. درخواست گزار نے آئینی عدالت کے اختیار سماعت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا توہین عدالت آرڈیننس 2003 میں آئینی عدالت کا ذکر نہیں ہے. ڈی سی راولپنڈی نے پی ٹی آئی کی لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی. کہا سیکیورٹی اور امن و امان کی موجودہ صورتحال میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں سیاسی جلسہ خطرناک ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا.
بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں ایم این اے شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مینا خان، ترجمان شفیع جان، مرزا آفریدی اور نعیم پنجوتا بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی، ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پیپلز پارٹی گڈ گورننس کی وجہ سے ہر الیکشن میں زیادہ سیٹیں لیتی ہے۔ 2018 میں جیکب آباد سے الیکشن ہارے، 2024 میں جیت گئے۔ یہ گڈ گورننس نہیں تو کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنا، ڈیولپمنٹ اور روزگار کے موقع دینا ہمارا کام ہے۔ مخالف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر کی جانب متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے شمالی کوریا کے علاقے ونسن سے مشرقی سمندر کی طرف میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا ایکشن آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ ٹیبل پر ملتان سلطانز کی ٹیم ٹاپ پر، ناقابل شکست کراچی کنگز کا دوسرا نمبر۔ راولپنڈیز اور حیدرآباد کو پہلی فتح کی تلاش۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔